بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کنفیوژن ہو جاتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے عراق کا ویزا آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے۔ پچھلے دنوں عراقی گورنمنٹ نے پورا سسٹم چینج کر کے جو آن ارائیول ویزا تھا اس کو ختم کر دیا اور یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ممالک جو ایلیجبل تھے آن ارائیول ویزا کے، مطلب کسی بھی اپروول کے بغیر نجف، بغداد یا کسی بھی عراقی ایئرپورٹ پر آئیں اور آ کر وہاں پر وہیں سے 10 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر فارم فل کر کے پروسیس کے ذریعے ویزا لے لیں۔ اب سسٹم چینج ہو گیا، اب یہ ہے کہ آپ کو ای ویزا لینا ہوتا ہے اور وہ آپ فلائی کرنے سے پہلے ای ویزا لے کر آئیں گے تو آپ کو ایئر لائن جو ہے وہ سوار ہونے دے گی۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف وہی ممالک جن کو آن ارائیول ویزا الاؤ تھا وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، وإلا آپ کا وہ جو پورٹل ہے وہ کام نہیں کرے گا۔ آن لائن جا کر ای ویزا عراق ٹائپ کرنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلی ویب سائٹ جو ہے نا ای-ویزا.عراق کی مل جائے گی۔ اس پر جا کر آپ کلک کریں گے تو ایک پورٹل جو ہے وہ آپ کو کھلے گا، جس میں جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو ای ویزا پورٹل۔ اس میں آپ نے واٹ از اے ای ویزا وغیرہ سارا کچھ چھوڑ کے سارا کچھ جو ہے نا ادھر دیکھتے دکھاتے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپلائی ناؤ کا آئیکن ڈھونڈنا ہے اور اس پر جا کر کلک کر دینا ہے۔ جب آپ کلک کریں گے اپلائی ناؤ تو ڈیفینیٹلی وہ آپ سے آپ کا ای میل ایڈریس مانگے گا اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ یوزر نیم اور ظاہر پاسورڈ اور یہ سارا ہے، لیکن آپ کے پاس چونکہ ہے نہیں لاگ ان کے لیے، تو اس میں درحقیقت جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر لاگ ان ہے اور ویزا آن ارائیول ہے اور ٹریک اپلیکیشن ہے۔ اچھا، یہ جو لاگ ان ہے وہ تب ہوگا جب آلریڈی آپ جو ہے وہ اس کو کریٹ کر چکے ہوں گے اکاؤنٹ۔ سب سے پہلے ہم جو ہے نا وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے آن ارائیول، ویزا آن ارائیول۔ تو اب یہاں پر آپ کو دو آپشنز ملیں گے۔ نمبر 1 وہ آپ سے نیشنلٹی پوچھ رہا ہے اور نمبر 2 آپ کا ای میل۔ تو آپ نے یہاں پر جو ہے نا وہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر اب فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، نارملی جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ لکھا ہوتا ہے تو میں صرف اسی کو جو ہے نا فار این ایگزامپل لے لیتا ہوں، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یہاں پر نہیں ہے، یو ایس اے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں پہلے یہ امریکن، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا چونکہ ڈھونڈنے میں جو ہے نا مشکل پیش آتی ہے اور بندہ کنفیوز ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی ہے امریکن۔ سب سے پہلا جو ہے نا آپ کو امریکن نظر آئے گا، آپ نے امریکن پہ کلک کیا، اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل ایڈریس جو ہے نا وہ ڈالنا ہے۔ میں اپنا ای میل ایڈریس جو ہے نا وہ ڈال دیتا ہوں ایک ایسے ہی، تاکہ جو ہے نا آپ کو پتہ چل جائے۔ ہم نے اپنا ای میل ایڈریس ڈال دیا، تو اب جو ہی جو ہے نا وہ آپ نے ای میل ایڈریس ڈالا، سب سے پہلے نیشنلٹی کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے کسی ایسے ملک کی نیشنلٹی کو سلیکٹ کیا کہ جو آن ارائیول ویزا کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے یا ای ویزا اس ویب سائٹ سے ایشو کرنے کے لیے وداؤٹ جو کمپنی ہے ٹورزم کی ایلیجیبل نہیں، تو آئے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ نے وہ ڈالا تو وہ پھر کیا کریں گے، آپ نے اپنا ملک اس کو سلیکٹ کیا اور اس کے نیچے آپ نے اپنا ای میل ایڈریس کر دیا، نو ریبورٹ کا سائن کر کے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اب کیا ہوا جی کہ اس نے آپ کو او ٹی پی جو ہے نا ایک بھیج دیا ہے، وہ کوڈ آپ کی ای میل کے اوپر آئے گا جو بھی آپ نے ای میل دیا ہوگا۔ یہ جناب ہمارا او ٹی پی آ گیا ہے جی، اور یہ میں اس کو یہاں پر ڈال دیتا ہوں۔ یہ ہم نے جو ہے وہ اس کو ڈال دیا۔ اب جو ہے وہ آپ اگلے پیج پر چلے جائیں گے اور وہ پیج جو ہے یہاں پر ای ویزا کی جو ریکوائرمنٹس ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن، ڈیفینیٹلی آپ نے اس کو ایگری کرنا ہے اور ایگری کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اگلے پیج پر چلے جائیں گے، اوکے کریں گے جناب۔ یہ آپ کا صفحہ کھل آیا، سمپل، بہت ہی سمپل۔ اس میں نہ کسی شرکے کی ضرورت ہے، نہ کسی سپانسر کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی۔ یہ سامنے جو ہے نا وہ آپ کے پورے کا پورا پیج کھل آیا ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے تو آپ کی اپلیکیشن نمبر آ گیا۔ تو اپلیکیشن کا نمبر یہ ہے کہ یہ اب آپ کا ریفرنس بن گیا، اپلیکیشن نمبر جنریٹ ہو چکا۔ اب آپ نے جانا ہے ویزا ٹائپ، اس کے اندر جو ہے نا بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ جو ہے نا وہی اپنا ویزا جو ہے نا وہ آرڈینری جو ہے نا وہ کیٹیگری میں سے سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ جائیں گے، اس کے اوپر جو ہے وہ بینیفیشری انفارمیشن ہے، نیشنلٹی کیا ہے، نام کیا ہے۔
اچھا جس کے اوپر جو ہے نا ریڈ سٹار نہیں لگا ہوا تو وہ آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر فرسٹ نیم عربک, فادر نیم عربک, گرینڈ فادر نیم عربک, سر نیم عرب, اسکپ کر دیں چونکہ اس پر ریڈ سٹار نہیں لگا. جہاں پر ریڈ سٹار لگا وہ انگلش کے اندر فرسٹ نیم اور اس کے بعد جو ضروری ہے وہ آپ کا ہوگا یہاں پر جو ہے نا وہ سر نیم. تو آپ یہاں پر جو ہے نا جیسے میرا نام ہے سید ظہیر الحسن تو میں نے فرسٹ نیم سید ظہیر فاصلے کے ساتھ اور آخر میں حسن, یہ میرا ہو گیا پورا فل نیم. اس کے بعد آ رہا وہ ای میل ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے جہاں جہاں ریڈ سٹار لگا ہوا ہے, پاسپورٹ نمبر ہے, پاسپورٹ ٹائپ ہے اور پلیس آف ایشو ہے اور یہ ساری جو ہے نا وہ ایکسپائری ڈیٹ ہے اور کنفرمیشن آف پاسپورٹ نمبر. یہ بڑا سمپل سا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں جب آپ اگلے پیج پر جائیں گے تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ آپ نے, اب میں اس کو جو ہے نا پورے کا پورا اپنے حساب سے فل کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ آپ نے نمبر آپ نے وہاں سے کنٹری کو چینج کرنا ہے, وہ عراقی بجائے امریکن کر دینا ہے یا جو بھی آپ کا ملک ہے, اور آپ نے پوری کی پوری اپنی انفارمیشن دینی ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ جائیں گے تو اس میں جو پروونس ہے وہ آپ نے انتخاب کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنا ریزیڈنس کے حوالے سے کربلا ہوٹل, کسی ہوٹل کا نام دے دیجیے, وہ آپ سے کچھ کنفرمیشن نہیں مانگیں گے, کوئی آپ سے جو ہے وہ بکنگ ریفرنس نہیں مانگیں گے. اور وہ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ جانا ہے. تو جو ہی اس کی اپروول آپ کو مل جائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ کو پے کرنا ہوگا آن لائن. تو کریڈٹ کارڈ اپنا ریڈی رکھیے, وہ مطلب جو ہے نا ایک ایلیجیبل جو کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے, اور جو ہی جناب جو ہے وہ آپ اس پیج پر پہنچیں گے تو وہاں پر کریڈٹ کارڈ کو آپ نے انٹر کرنا ہے اور کریڈٹ کارڈ کو انٹر کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو پے کر دینا ہے, جس میں انشورنس بھی انکلوڈ ہوگی اور جس میں آپ کی ویزا فیس بھی ہوگی. جو ہی آپ سبمٹ کریں گے تو ود ان اے فیو آور جو ہے وہ آپ کو ویزا مل جائے گا انشورنس سمیت. اچھا اب ایک بات جو سمجھنا جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے, میں اس کو الگ سے جو ہے نا وہ مینشن کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ خود اپلائی کریں گے بہت اچھی بات ہے, اگر آپ چاہیں تو یہ کمپنی بھی آپ کے لیے اپلائی کر سکتی ہے. اس میں ڈفرنس صرف یہ ہوگا کہ یہاں پر $30-40 مہنگا پڑتا ہے, شرکت والے جو ہیں وہ اپنے اگر اکاؤنٹ سے کریں گے تو وہ سستا پڑے گا, مگر اس میں 4 سے 5 دن لگ جائیں گے, کم از کم 4 to 6 ورکنگ ڈیز ہیں. تو اگر آپ کو جلدی ہو تو اس پہ کر لیں اور اگر آپ کو جلدی نہیں تو کسی کمپنی کو دے دیں. اب جب آپ کو ویزا مل گیا تو آپ نے اس ویزے کا پرنٹ یا موبائل کے اندر جو ای میل آپ کو ملے گی وہ آپ اپنے ساتھ رکھنی ہے. ایئرپورٹ پہ جب آپ سوار ہونے لگیں گے تو آپ سے ایئر لائن والے مانگیں گے دکھا دیجئے. جو ہی آپ نے بغداد یا نجف ایئرپورٹ پہ اترنا ہے تو آپ نے سیدھا جو ہے ویزا آفس جانا ہے. وہاں پر جا کر موبائل پر آپ نے ان کو اپنے ویزا دکھانا ہے, وہ اس کو اسکین کریں گے اور نہ آپ سے کوئی فیس لیں گے نہ آپ سے کوئی فارم فل کروائیں گے. ود ان 5-10 منٹس جو ہے نا, میرے ساتھ تو ابھی تک 2 دفعہ یہ تجربہ ہو چکا ہے, ود ان 5 منٹس وہ سٹکر تیار پڑا ہوتے ہیں ان کے پاس, انہوں نے سٹکر جو ہے نا وہ آپ کو اسکین کر کے پرنٹ نکالنا ہے اور اس کو آپ کے پاسپورٹ پہ لگا کے دے دینا کہ جائیں امیگریشن والے کے پاس, اور وہاں پر جا کر اسٹمپ کروا کے اہلاً و سہلاً, خوش آمدید, ویلکم ٹو عراق. اللہ رب العزت آپ کے ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. میں چاہ رہا تھا کہ یہ پوری انفارمیشن آپ کو جو ہے نا وہ دے دوں, انشاءاللہ میں صحیح کروں گا. کیا تھا یہ جو فارم فل کیے جاتے ہیں اس کو اپنی تمام تر انفارمیشن کے ساتھ فارم کو فل کر کے بھی آپ کو ایک الگ سے ویڈیو کے طور پر دکھا دوں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ڈونٹ فرگیٹ us in your prayers. انشاءاللہ we'll see you in other programs. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.